سر آپ خود وزیر مملکت ہیں اس وقت قانون و انصاف کی. پاکستان کی عوام جو قانون نہیں بھی سمجھتی ہے، سمجھتی بھی ہو، بلکہ پاکستان کی عوام اب پاکستان کے نظام انصاف پہ یا ان عدالتی فیصلوں پر اعتماد نہیں کرتی ہے، اعتبار نہیں کرتی ہے. اس کی وجوہات ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی اور 45 سال بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو غلط پھانسی دی گئی. جناب میاں نواز شریف صاحب کو 2 دفعہ عمر قید دی گئی اور اس کے بعد 2007 میں کہا گیا کہ جی ایویڈنس، خود کورٹ نے ایکسیپٹ کیا کہ نہیں ایویڈنس غلط تھے، خراب تھے یا مکمل نہیں تھے، ان کو غلط سزا دی گئی. پھر ہم نے دیکھا پاناما میں جناب نواز شریف صاحب کی حکومت کو بھی ختم کیا گیا اور ان کو نااہل بھی کیا گیا، لیکن بعد کی سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، وہ مکمل طور پر جو ایک بینچ نے بڑے فیصلہ دیا تھا وہ غلط ہے. اور ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. ابھی میاں نواز شریف صاحب جب واپس آئے پاکستان تو وہ جیل میں جائے بغیر ان کی ضمانت ہو گئی. بہت سے لوگ کہتے ہیں ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہوا. تو سر پاکستان کی نظام انصاف جو عدالتی فیصلے ہیں اس پر اگر عوام کا اعتماد نہیں ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے عدالتی جو فیصلے ہیں یہ غلطی پر ہوئے ہیں، دباؤ پر ہوئے ہیں، نظریے ضرورت پر ہوئے ہیں، یا ریجم چینج ہوتی ہے تو فیصلے بھی چینج ہو جاتے ہیں؟ جی سر. ڈاکٹر صاحب بڑا اہم آپ نے ایشو اٹھایا اور بالکل یہ دیکھا گیا جو مثالیں آپ نے دیں بھٹو صاحب سے لے کے میاں صاحب کی مثالیں، اور حال ہی میں کیونکہ پاناما کیس کا بھی آپ نے ذکر کیا. دیکھیں اس تمام تر معاملے پہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ واقعتاً جب عدالتوں پہ ان دا پاسٹ پریشر رہا ہے، کیونکہ ابھی عدالتوں پہ کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے. اگر پریشر ہوتا تو عمران خان صاحب کو 9 مئی کے 8 مقدمات میں سپریم کورٹ سے بیل نہ ملتی اور وہاں پہ یہ آبزرویشن نہ دی جاتی کہ ہائی کورٹ نے غلط فیصلہ کیا ہے. جو ایک ڈیپر اپریسیشن بیل سٹیج پہ جس سے ممانعت ہے، کیونکہ 12 دفعہ کئی اپنی ججمنٹس کے تھرو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کہہ چکے ہیں کہ بیل کے ٹائم پہ آپ کو ایویڈنس ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یا اتنا ڈیپر اس کو ڈسکس یا ڈسکشن اس کی ضرورت نہیں ہے، یا اپریسیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات بھی نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس زندہ مثال ہے کہ عدالتیں آزادی سے اپنا جو ہے کام ہے وہ جاری و ساری رکھیں. عدالتوں پہ کسی قسم کا کوئی بھی پریشر کسی طرف سے کوئی نہیں ہے. اور میاں صاحب کے ٹائم پہ بالکل، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ٹائم پہ بالکل وہ پریشر تھا. وہ جو 40 سال بعد جو ایک غلطی تھی، جو کہہ لیں کہ لیگل ایرر تھا، اس کو درست کیا گیا. جو جوڈیشل کہہ لیں مرڈر کے بھی مترادف ہو سکتا ہے. بالکل میں اس کو نہیں کہوں گا کہ 40 سال بعد جب اپیل ٹیک اپ ہوئی تو ان کو پھانسی دے دی چکی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام تر معاملہ سامنے جب سپریم کورٹ کے آیا تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ اس وقت جو ہوا، جو ایویڈنس پریزنٹ تھا، جو تمام تر معاملہ تھا، یہ غلط ہوا. اسی طرح میاں صاحب کے بھی اوپر جو 2 کیسز جن پہ آپ نے ذکر کیا تو ان دا پاسٹ وہ بھی انہی عدالتوں سے کلیئر ہوئے، اور ان پہ بھی یہی کہا کہ یہ ایویڈنس ٹھیک نہیں تھا، یا اس ٹائم جو ایویڈنس سامنے تھا اس کو غلط اس کی جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا گیا، یا اس حوالے سے یہ سزا نہیں بنتی تھی. پاناما میں بھی یہی ہوا، لیکن پاناما کی تھوڑے سے ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہے کہ اس کی پاناما کی پوری انویسٹیگیشن کے اوپر ایک مانیٹرنگ جج بٹھا دیا گیا تھا اور وہ تمام تر پروسیڈنگز اثر انداز ہوئی تھیں. اگر وہ پریشر نہ ہوتا سپریم کورٹ کی طرف سے اور اس وقت کے جج صاحبان کی طرف سے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاناما کا فیصلہ پہلے دن سے ہی آپ کو نظر آتا کہ پاناما میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ سراسر صرف الزام تراشی کی گئی ہے میاں صاحب اور ان کی فیملی کے اوپر. اب یہاں پہ آپ اگر اس کو اس سے ملانا چاہتے ہیں کہ توشہ خانہ سے جو چیزیں لی گئیں تو وہ تو دن اور رات کی طرح ہیں ڈاکٹر صاحب. وہ تو ڈینائبلٹی تو نہیں ہے اس کی کہ گھڑی تھی، گھڑی تحفے میں ملی اور گھڑی سرے بازار بیچنے کی کوشش کی. اب اس میں بتائیں کہ کون سا عدالت پہ پریشر ہے، کون سا کوئی جو ہے وہ سکم رہ جاتا ہے جب آپ آڈیوز اور ویڈیوز کے تھرو اور خود وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری گھڑی میری مرضی.